9 10 کو کل نہیں. اچھا کل پھر یہ ہوگا. اب یہ دیکھ لو یہ اگنور بریک کا مطلب یہ ہے کہ 60 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے بریک کی پریس کرنی ہے تو وہ رومن موڈ میں چلا جائے گا، ورنہ 60 سیکنڈ کے بعد وہ بریک کی کام کا نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ بوٹ. اچھا یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر آپ لوگوں کو فلیش میموری سے آئی او ایس نہیں ملتا تو وہ منی آئی او ایس سے بھی لوڈ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اچھا یہ باؤنڈ ریٹ وہی ڈیفالٹ ہوگا 9600. اچھا یہ کبھی نا میں آپ لوگوں کو ریئل راؤٹر کسی نے اگر ایکسیس بھی کیا ہے وہاں پہ نا وہ پٹی میں اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا 9600 وہی باؤنڈ ریٹ ہے یہ کہ یہ 9600 ڈیفالٹ ہی رہے گا. یہ والا کام ہمیں چاہیے بس. اگنور دی کنٹینٹ آف نان وولٹائل ریم کہ جو نان وولٹائل ریم ہے یا جو نان وولٹائل یا جو پرماننٹ میموری ہے اسٹارٹ اپ کنفیگریشن ہے وہ بائی پاس کرنا چاہیے. تو کس طرح سے کرتے ہیں ہم؟ اب میں آتا ہوں لیب پہ اور آپ لوگوں کو یہ پریکٹیکلی کر کے میں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آ کے آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے پیکٹ ٹریسر. یہ اسی ماؤس تھے. اچھا آپ لوگوں نے اپنا نیٹ اکیڈ اکاؤنٹ رجسٹر کیا میں نا اگر کروں 20 کیا زوم کروں دگا سجی نمبر کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کس طرح سے. اچھا یہ لو چلو راؤٹر ہی غائب ہو گیا. کہاں پہ کس سائڈ پہ نیچے کیا ہے میں نے مائنس کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. دیکھ لو یہاں پہ راؤٹر ہے ہی نہیں. یہ دیکھو ہاں میں نے سلیکٹ کیا ہے ہی نہیں کچھ. اچھا یہ لو یہ لو یہی میں کہہ رہا ہوں. اب ٹھیک ہے یار اس سے اور زیادہ کر کے نا غائب ہو جاتا ہے تو اس سے اور کچھ بھی میں نہیں کر سکتا. لگ رہا مخ کی شہید زگنا خالی دن ٹول. ٹھیک ہے. اب نا یہاں پہ میں نے کرنا کیا ہے کہ کوئی ڈائلاگ نہیں کرنی آپ لوگوں نے. پھر انیبل پھر کنفیگر ٹرمینل اور پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ انیبل سیکرٹ سسکو. ٹھیک ہے. سسکو 1 کیا ہے میں نے. چلو یہ آپ لوگوں نے ایک سیکرٹ پاسورڈ انیبل کیا ہے. اچھا اگر میں پاسورڈ انیبل کر دیتا ہوں یا سیکرٹ انیبل کر دیتا ہوں تو پاسورڈ تو پھر بہت ایزی ہے. وہ تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو کہ یہ والا پاسورڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر میں آیا ہوں یہاں پہ لائن کنسول 0 ٹھیک ہے. اور لائن کنسول 0 پہ آ کے یہاں پہ میں نے لگایا ہے پاسورڈ سسکو 2 اور کس ٹائم پہ لاگ ان کے ٹائم پہ یہ مجھ سے ریکوائرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ نہیں دو گے تو پاسورڈ انیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر میں کروں کہ یہاں سے ایگزیکٹ ہو جاؤں اور میں یہاں پہ کروں کہ انٹرفیس FFA 0/0 ویسے ہی جنرلی آپ لوگوں کے نالج کے لیے 1.1.1 25500 نو شٹ ڈاؤن انٹرفیس FFA 0/1 اور IP ایڈریس 2111 25500 یہ کام تو آپ لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میں چینج کر دیتا ہوں کہ ہوسٹ نیم CCNA. ٹھیک ہے. یہ کام آپ لوگوں نے کیا ہے. آئی پیز اسائن کی ہے آپ لوگوں نے ریپ بھی انیبل کیا ہے آپ لوگوں نے پاسورڈ بھی لگایا ہے آپ لوگوں نے سب کچھ کیا ہے ابھی تک. اب آپ لوگوں نے کنفیگریشن کو بھی سیو کیا ہے اور وہ کس کمانڈ سے سیو ہوتا ہے رائٹ کے کمانڈ سے. اب نا آپ کو ابھی پتہ نہیں کہ کنفیگریشن رجسٹر ویلیو کیا ہے تو یاد ہے
फर्स्ट क्लास में शो वर्जन में मैंने कहा था कि ये वाला जो टर्न है ये फिर यूज़ होता है पासवर्ड रिकवरी। ये देखो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड वैल्यू है वो ये है, डिफ़ॉल्ट 0x2102, ठीक है ना। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो गया है, ठीक है, और आप सुबह सुबह के टाइम आए हो, आपने राउटर को रिस्टार्ट किया है कि चलो जी राउटर ऑन कर दो। तो हुआ ये कि यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे आके आपने फिर से रिस्टार्ट किया है। अब आपको यही है, सिर्फ आपको पता भी नहीं कि इन लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल किया है, कितने यूज़र्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो आपने जब राउटर को ऑन किया है यहाँ पे आके, तो आपने क्या किया कि कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल और फंक्शन, मेरे लैपटॉप में यही कीज़ है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल फंक्शन। और आप लोग देख सकते हो कि मैं रोमन मोड में आ गया हूँ। अब ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दूँ। पहला कमांड क्या है कि कन्फिग कन्फ रिच का क्या काम है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री यूटिलिटी, आपके हाथों में है अब सब कुछ। तो आपने ये किया है कि कन्फ और रिच, और इसके बाद ना अगर मैं यहाँ पे आके देख लूँ तो मेरा काम किस कमांड से, किस रजिस्टर वैल्यू से हो रहा है, 0x2142 से। और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 0x2142 और एंटर किया है। कुछ हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप ज़रा रिस्टार्ट कर दो या रिसेट कर दो फिर से, तो अब लग जाएगा पता आपको। नो, ये देखो पासवर्ड है, मैं इनेबल करूँ है, लेकिन वो जो डेटा वो ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को रैम दिखा दूँ कि शो रनिंग कन्फिग, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना पासवर्ड है, ना लाइन कंसोल पे कुछ कन्फिगर है यहाँ पे, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि शो स्टार्टअप, तो सीक्रेट भी इनेबल है यहाँ पे इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस भी मौजूद हैं, ठीक हैं, और यहाँ पे पासवर्ड भी इनेबल। अच्छा, आप लोगों को जो कंसोल वाला पासवर्ड है वो तो मिल गया है, सिस्को 2 है या नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाला तो आप लोग डिफरेंट साइट से। अच्छा, अब वो ना जब मैं दे रहा था कि सिस्को पासवर्ड, तो वहाँ पे खुद ब खुद मेरे लिखने से पहले कि 7 डिक्रिप्ट, ठीक है ना, तो आप लोग डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप लोगों से टाइम ही लेगा। तो दो बातें हैं, या तो डिक्रिप्ट करो टाइम लगाओ, या चेंज करो, चेंज नहीं डिलीट कर दो बस, या चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद मैंने क्या किया है कि नो इनेबल सीक्रेट, और अगर इसके बाद मैं ये कर दूं कि डू राइट, तो क्या ख्याल है आप लोगों का, काम हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूँगा, मैंने करना ये है कि कॉपी स्टार्टअप कन्फिग इनटू किसको, रनिंग कन्फिग, ये लो जी, यस, चेंज तो आ गया है। अब आगे आप लोगों ने जाना है यहाँ पे, और आप लोगों ने अभी लिखना है कि नो इनेबल सीक्रेट, अभी ख़त्म हो गया होगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेव करने से पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि डू शो वर्जन, तो आप लोग देख सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड वैल्यू क्या है, ये लो। तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू क्या थी, 212012,
دیکھ لیں گے 2102 ہے, یہ ہے نا, یہی ہے 2102. تو میں یہاں سے واپس اپنے اس پہ آتا ہوں کہ کنفیگر رجسٹر کیا ویلیو ہے 0x2102, یہ انٹر کر دو اور آپ لوگ ابھی ویریفائی کر دو, سوری ویریفیکیشن سے پہلے آپ لوگ سیو اور پھر سے کر دو ری لوڈ. ابھی لگ جائے گا پتہ کہ ابھی پاسورڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, پاسورڈ تو ہے, یہ کنسول والا ہے, اس کو بھی آپ لوگ ریموو کر سکتے ہو نا, کہ وہی لائن کنسول میں جا کے 0 اور 9 سسکو 2, وہ تو ریڈیبل فارمیٹ میں تھا نا, ابھی تو یاد رہے گا آپ لوگوں کو. تو یا اگر آپ لوگوں نے یہ بھی ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہو. یہ لو CCNA پہ آ گئے ہوں, کوئی پاسورڈ نہیں, پریویلیج موڈ سے پاسورڈ اڑ گئے. اب آپ اپنے مرضی کا پاسورڈ یہاں پہ پریویلیج موڈ پہ بھی سیٹ کر سکتے ہو اور کنسول موڈ پہ بھی سیٹ کر سکتے ہو, اس میں کوئی کنفیوژن. ہم نے یہاں پہ رجسٹر ویلیو لکھی ہے نا 02102, اس کی رجسٹریشن لکھنا آپ نے, کیا اگر دوسرا ایڈمنسٹریٹر آتے تو اس کو کیسے یہ پتہ لگے, اس کو تو شروع سے ہی پاسورڈ لگا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا کنفیگریشن رجسٹر ویلیو کا کس طرح سے پتہ لگے گا ان کو, یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا ہے. تو آپ وہ ماڈل دیکھ لو اور وہ جا کے دیکھ لو کہ اس پہ رجسٹر ویلیو کون سی ہاں ٹھیک ہے, آپ کو نہیں بھی پتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ تو کر سکتے ہو نا کہ ان کو بائی پاس کر دو, پھر جا کے دیکھ لو کہ اس راؤٹر پہ کہ وہ لیٹ سے 2900 ہے 2800 ہے, کون سی کنفیگریشن رجسٹرڈ ویلیو ہے. میجارٹی آپ کو یہی ملے گا, یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے 02102. ٹھیک ہے, سر لائن کنسول کا پاسورڈ وہاں پہ شو ہو رہا ہے, تو لائن کنسول میں سیکرٹ پاسورڈ لگ سکتا ہے, دیکھ لو خود, اس میں تو پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اگر لگ سکتا تو وہاں پہ شو نہیں ہوگا, پھر ہم اس کو بائی پاس, تو پھر اس کو بائی پاس نہیں, بائی پاس نہیں, آپ اس سے بھی نو وہی پہ جا کے لائن کنسول 0 اور نو سیکرٹ, کیوں نہیں لگ سکتا یار, لگ سکتا ہے, سیکرٹ لگا تو شو نہیں ہوگا نا, لگ سکتا ہے, سیکرٹ بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ دیکھ لو جی, یہ لو کنفیگر ٹرمینل اور لائن کنسول اور 0 اور اسپیس پہ, تو یہاں پہ ہوگا سیکرٹ نشنا. اچھا یہ اگر نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز شاید میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہوگا کہ سروس پاسورڈ انکرپشن, اس سے آپ دیکھ لو کہ چینج ہو گیا ہے یا نہیں. تو یہ ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکرپٹڈ فارم میں ہو, پھر آپ نو کر دو. ہاں جی, نو کر دو. کوئی کوشچن ہے اور اس میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو, نہیں تو آگے ہم نے جانا ہے. ایک دو ٹاپک اور ہے, وہ بھی آج ہم نے کور کر دیا. چینج بھی نہیں کرو گے تو وہی جو پروسیس ہے وہ ہر ٹائم بائی پاس ہو, ریلوڈ کرتے وقت ہر ٹائم بائی پاس. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے نا, مطلب یہ اگر 0x2142 ہے تو راؤٹر کو جب آپ ریسٹارٹ کرو گے, جب ریسٹارٹ کرو گے تب وہی ریپیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ کافی رننگ کو لے اور ریسٹارٹ کریں, مطلب خود بخود وہ اجازت ان کو نہیں ہے کہ وہ اسٹارٹ اپ سے رننگ کنفیگریشن پہ اپنے آپ کو پیسٹ کریں. اور کسی کا یار اس میں نا, ویسے میں بتا دوں, اب جو یہ آپ نے کویشچن پوچھا ہے یہ میرے مائنڈ میں نہیں تھا, سیریسلی یہ میرے مائنڈ میں بالکل بھی نہیں تھا کہ اگر میں چینج نہ کروں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک زبردست کویشچن تھا, آپ لوگوں سے یہ انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کنفیگریشن رجسٹر ویلیو ہم چینج نہ کریں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو ہوتا ہے وہ نکال دیا کرو. ٹھیک ہے نا, عمران تو پوئے
حمزہ پوئیشن ایسا پوئیشن چلو بتاؤ مجھے آج آپ نے جو سیکھا ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر دو ابل پارٹنر کے ساتھ آ گئے ہاں حمید حمید بس حمید دیکھیں نا حمید ہاں جی آپ بتا دیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کچھ تھوڑا چلو تھوڑا تھوڑا بھی بہتر ہے سر یہ جو رجسٹر ویلیو ہے یہ ایک ایڈریس ہوتی ہے ایڈریس مطلب سر رجسٹر جہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ویلیو اس رجسٹر میں کچھ ہوگا اسٹارٹ میں جو ہم بائی پاس کریں مطلب کیا ہے اپنا وہ مجھے بتا دو سر مطلب ایگزیکٹلی جو ویلیو کہ یہ جو رجسٹر ویلیو ہے وہ رجسٹر کی ویلیو ہے اس طرح تو یہ رجسٹر کیا ہے یہ پوچھ رہی ہو ہاں جی سر جو فرسٹ ویلیو ہے وہ مطلب جو بائی پاس ہم کر رہے ہیں جو فرسٹ ویلیو ہے جی سر ہاں ہاں اس کو جو بائی پاس کرے تو وہ پھر بائی پاس کر کے وہ کہاں پہ کون سے اس میں نہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا 0x21 02 یہ ہے وہی فرسٹ ویلیو پھر میں نے چینج کیا ہے اس پہ کہ 2142 یہ سیکنڈ ویلیو ہے ابھی آپ کا کوشچن کیا ہے کہ جب میں نے یہ والا رجسٹر ویلیو کنفیگر کیا تو یہ کہاں پہ چلی گئی ہاں نہیں بتا دیں کیوں چھوڑ دیں آپ آئی ہو یہاں پہ کس لیے یہ ہمارے پاس رجسٹر کی ویلیو ہے رائٹ یہ رجسٹر ویلیو ہے کنفیگریشن رجسٹر تو جو فرسٹ ویلیو ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے دیکھ لو یہ یہاں پہ آ کے یہ ہے اگنور بریک ٹھیک ہے اگر آپ کا جو آئی او ایس ہے وہ ریم سے لوڈ نہیں فلیش میموری سے لوڈ نہیں ہوتا تو وہ ان ریم سے لوڈ وہ منی آئی او ایس سے لوڈ ہو جائے گا جہاں پہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم کا بیک اپ ہے اور یہ تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کنسول پہ ایکسیس کرو گے تو اس کا جو باٹ ریٹ ہے وہ 9600 ہی رہے گا یہ باٹ ریٹ انشاءاللہ پڑھ لیں گے ہم جب ہم پریکٹیکل کام کا مطلب یہ جب کبھی میں پٹی پہ کام کروں گا پٹی ڈاؤن لوڈ کی ہے آپ نے اچھا آپ نے نہیں کی ہے میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھا دوں اور پاکستان میں ہے تو یہاں پہ ایک یوزر ہے اچھا پھر نا یہ راؤٹر اچھا یہ جو بندہ ہے یہ ہے لیٹ سے ہاں یہ بھی پاکستان میں ہے اچھا یہ ہے لیٹ سے یو ایس اے میں اب کس طرح سے ایکسس کریں اچھا ویسے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں یا کوئی بھی آپ لوگوں سے پوچھے کہ واٹ از انٹرنیٹ تو آپ لوگ کیا کہو گے واٹ از انٹرنیٹ چلو یہ جواب یہ کنسیپٹ مجھے کسی نے سمجھایا نا تو ابھی وہ میرا گیسٹ ہوگا جبریل نہیں یہاں پہ جو ہے جانس میں ٹھیک ہے وہ پکا میرے ساتھ ہے چلو جی واٹ از انٹرنیٹ موبائل سے آپ لوگوں نے بالکل جڑا نہ کر میں لوں اچھا یہ یہاں پہ کنیکٹ ہوگا یہ یہاں پہ کنیکٹ ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے آئی پی اسائن ٹھیک ہے جہاں پہ ایک آئی پی اسائن ہو اور وہ آئی پی پبلک بھی ہو سکتی ہے پبلک ہی ہوگی آپ لوگوں کے کیس میں ٹھیک ہے
میں ابھی ایک اور آئی پی بھی ہے پرائیویٹ، ان کا ذکر میں کبھی بھی ابھی اس ٹائم پہ نہیں کروں گا، کیونکہ پھر آپ لوگوں نے سر پرائیویٹ آئی پی اگر میں 192.168.4.4 کو کروں اور 192.168.1.4.4 انجن والوں نے بھی اپنے راؤٹر پہ سیٹ کیا ہے، تو ٹیلنیٹ وہ ہوگا یا ہمارا والا ہوگا؟ کون ہوگا پھر؟ ہاں ہمارا والا ہوگا، کیونکہ بیچ میں پھر ایک ٹرانسلیٹر ہم نے لگایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹرانسلیٹر اچھا ٹرانسلیٹر تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی ایک آئی پی ہے، لیٹ سے وہ آئی پی ایڈریس کیا ہے؟ وہ ہے 1111 اور یہاں پہ بھی آئی پی ہوگی لیٹ سے 11 تو اس کے ساتھ جو سا پی سی موجود ہے اس کے تھرو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ریموٹ ایکسیس میں ریموٹ کنیکٹیوٹی بنا سکتا ہوں، اور ریموٹ کنیکٹیوٹی کے لیے جو سا کنسیپٹ یوز ہوگا یہاں پہ وہ کون ہے؟ وہ ہے ٹیلنیٹ۔ تو اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھیں کہ واٹ از ٹیلنیٹ، تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ ٹیلنیٹ از اے ٹیکنیک ان وچ وی create a remote connectivity between intermediate devices and end devices۔ ہم ریموٹ کنیکٹیوٹی کو ریموٹ ایکسیس ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فزیکل اگر ہم موجود نہیں ہے تو ہم ریموٹ کے تھرو کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں اگر میں کہوں نا کہ ٹیلنیٹ میں ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلنیٹ میں یہاں سے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے پھر یہاں سے جو سی کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو کمیونیکیشن بٹوین اینڈ ڈیوائسز اینڈ انٹرمیڈیٹ ڈیوائسز آر ان پلین ٹیکسٹ، اور اس کے لیے جو ٹیلنیٹ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ٹی سی پی بیسڈ، اور ٹی سی پی کا کون سا پورٹ نمبر ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون سا؟ 26۔ تو یہاں پہ جو ہے ٹی سی پی کا جو سا پورٹ نمبر یوز ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے 23۔ صحیح اس کا صحیح 26 تھا وہ میں نے نہیں بولا سر، میں نے نہیں بولا سفیان نے بولا۔ اچھا میں نے نہیں سفیان نے سر چلو جس نے بھی کہا ہے نا لڑکیوں کی تو آواز بھی نہیں، اس نے بولا بس کماو دیکھیے غلط دیتا ہوا کچھ دا صرف ما کسوس بتاؤ باندھ کی بیاجی دلے ویسے ہی چاہیے کنفرم۔ تو ابھی یہ کروں کہ یہ والا جون سا ڈیوائس ہے اس کو میں ٹیلنیٹ کرنا چاہوں تو میں کس طرح سے کروں گا؟ پہلے یہاں پہ یہ والا ڈیوائس آپ لوگ لگا دو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیوائس کو بھی کنیکٹ کر دو۔ اچھا اگر آپ لوگوں نے سیریل پہ کنیکٹیوٹی بنانی ہے تو بنا سکتے ہو، نہیں بنانی تو بھی آپ لوگ یہ والا فاسٹ ایتھرنیٹ کا کیبل یوز کر سکتے ہو، کراس کیبل، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے کیا کرنا ہے، ان دونوں انٹرفیسز پہ آئی پی ایڈریسز کو میں نے اسائن کرنا ہے جو کہ آلریڈی ہے بھی۔ تو یہاں پہ پاسورڈ تھا سسکو 2، ٹھیک ہے؟ پھر انیبل، پھر شو آئی پی انٹرفیس بریف، تو یہاں پہ ہے 0x0 پہ 111 اور دوسرے سائٹ پہ ہے 2x2 پہ میں یہ کروں نا کنٹرول شفٹ 6 اور کنفیگر ٹرمینل انٹرفیس FFA 0x0 اور یہ لو نو شٹ ڈاؤن، اور یہاں پہ آ کے یہ والا راؤٹر میں اچھا FFA 0x1 کا بھی میں کر دوں کہ نو شٹ ڈاؤن، یہ لو 0x1 اور یہ بھی ہے نو شٹ ڈاؤن۔ پھر اگر میں یہاں سے کروں یہ والا ڈیوائس بھی نو انیبل کنفیگر ٹرمینل ہوسٹ نیم لیٹ سے یہ ہے CCNP کلاس والوں کا، اور انٹرفیس FFA 0x0 اور آئی پی ایڈریس 2112.255.0.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے؟ اب میں اگر یہ کروں کہ
टेलनेट इनेबल करना चाहूँ, इससे मैं CCNP से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से होगा? मैंने किया कि इंटरफेस लाइन लाइन, अच्छा ये बात मुझे बता दो कि इंटरफेस कब यूज़ होगा और लाइन कब यूज़ होता है? इंटरफेस यूज़ होता है फिजिकल पोर्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, या कोई फिजिकल कनेक्टिविटी, कंसोल और सॉरी लाइन रिमोट जिनका फिजिकली कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने किया लाइन VTY, और VTY वर्चुअल टर्मिनल ही है, और यहाँ पे मैंने किया कि क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग 0 से स्टार्ट ले सकते हो, 15 तक आप लोग एंड कर सकते हो। मैंने किया 0 और स्पेस क्वेश्चन मार्क, दल तबर लग हो रही था 0 स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब भी वही है कि आप 1 से लेके 15 तक कर सकते हो, मतलब पहले था कि 0 से 15 तक, फिर मैंने किया यहाँ पे 0, फिर जब मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो 1 से 15 तक, और मैंने अब यहाँ पे कहा कि 4। अच्छा, अगर 0 है तो सेम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र रिमोट कनेक्टिविटी पे के थ्रू एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 0 to 4, फिर कितने यूज़र आ सकते हैं? 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और मैं लाइन मोड में आ गया हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पासवर्ड को मैं इनेबल करने लगा हूँ, या मैं कहूँ कि नो पासवर्ड, मुझे कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। किस टाइम पे? लॉगिन के टाइम पे, तो नो लॉगिन। पासवर्ड इनेबल किया है तो फिर लॉगिन के साथ नो नहीं होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ लॉगिन होगा। आप लोगों को याद है ना, मैं कंसोल पे जब मैंने पासवर्ड इनेबल किया तो उसके नीचे मैंने सिर्फ लॉगिन लिखा। यहाँ पे भी पासवर्ड, तो पासवर्ड के नीचे सिर्फ और सिर्फ लॉगिन। पासवर्ड मतलब कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने अपना नाम दिया है, फिर सिर्फ और सिर्फ लॉगिन। और मैंने कहा है कि लॉगिन लोकल डेटाबेस से आपने लॉगिन करना है, ठीक है। फिर कल एक और भी ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ वो लॉगिन, और लॉगिन के आगे कोई और ऑप्शन होगा, जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं कि लॉगिन स्पेस क्वेश्चन मार्क। ऑथेंटिकेशन भी है, लोकल भी है, डिफरेंट है, फिर उसके लिए फिर डिफरेंट कंडीशंस भी हैं। और फिर मैंने कहा कि प्रिविलेज लेवल 15, लेवल, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करूँ एग्जिट, और फिर से वही लाइन VTY 0/3, तो अब 4 यूज़र आ सकते हैं यहाँ पे। और पासवर्ड मैंने किया है यहाँ पे, क्या पासवर्ड यहाँ पे आप लोग कुछ भी रख सकते हो। लेट से मैंने रख दिया है CCNA ही रख दिया है मैंने। किस टाइम पे? लॉगिन के टाइम पे मुझे ये चाहिए फिर, ठीक है। और मैंने कहा कि लॉगिन, और लॉगिन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी लॉगिन लोकल, ठीक वो करना, लॉगिन लोकल। और फिर यहाँ पे प्रिविलेज लेवल, तो प्रिविलेज लेवल डिफरेंट है, 15 तक है, उस पर तो मैंने 15 ही कॉन्फ़िगर किया है। इस टाइम पे मैं कहूँ तो आप लोग करो कि क्या 4 कर दो, 4 किया है मैंने, ठीक है। और फिर बस अब अगर मैं टेलनेट करना चाहूँ किसको, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से चाहिए क्या 192 1.1.1.2 111। वालेकुम सलाम शुएब। आप लोग पहले देख लो रीचेबिलिटी, तो पिंग 111 रीचेबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। और फिर अगर मैं कहूँ कि पिंग 2112 रीचेबल है, पिंग हो रही है, तो अगर ये पिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक टेलनेट कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो रीचेबिलिटी के लिए आप लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा है? राउटिंग, स्टैटिक
یا رپ. تو میں رپ کو بھی اچھا اگر میں ویسے ٹیلنیٹ کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کمانڈ پرومپٹ سے ہی میں نے کرنا ہوگا. میں نے کیا یہاں پہ ٹیلنیٹ 1.1.1 یہ لو جی کیا ہے سسکو 2. اوہو یوزر نیم یہاں پہ ریکوائرڈ ہے جو کہ ہم نے کریٹ نہیں کیا تھا. یوزر نیم میں نے لاگ ان لوکل کیا تھا نا, لاگ ان لوکل نہیں کرنا چاہیے تھا, نو لاگ ان کرنا چاہیے, کیونکہ جب میں نے لاگ ان لوکل کیا تو اب وہ لوکل ڈیٹا بیس میں جا کے دیکھ رہا ہے کہ لوکل ڈیٹا بیس میں یوزر ہے بھی کہ نہیں. وہاں پہ تو ہم نے یوزر ہی نہیں کریٹ کیا ہے. پھر اگر میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا, پھر اگر میں کہوں کہ ٹیلنیٹ 1.1.1.2 تو یہ کنیکشن ریفیوزڈ بائی ریموٹ ہوسٹ, یہاں سے ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے چلو یار انشاءاللہ کل یہ یہاں